کہ رنجیت سنگھ کے دور میں ایک کلمہ پڑھنے والا آدمی تھا لیکن ولیوں سے بیزار تھا. وہ ایک ہندو عورت پہ عاشق ہو گیا. اس کی طاق میں رہتا. مختصر ہندوانی سفر پر تھے. یہ بھی تعاقب میں سواری لے کے نکلا. ان کے پاس سامان تھا. سواری ایک تھی. تھوڑا تھوڑا چلتے چلتے کہا کہ اپنی بیوی کو اس سواری پہ بٹھا دو, تم دقت میں بیٹھو. نے کہا ہم نہیں بٹھائیں گے. پھر اس نے مطالبہ کیا تو ہندو نے کہا تمہارا میاں دھرم اور ہے, ہمارا دھرم اور ہے, ہم تم سے منہ نہیں لگتے. پھر جب تیسری مرتبہ لمبا سفر تھا مطالبہ کیا, اس نے کہا بھائی میں اپنی بیوی تیری سواری پہ بٹھا دوں, تو بھاگ جائے, تیرا ضامن کون ہے؟ تو اس نے کہا جنگل میں تجھے کون سا ضامن دوں؟ تو اس ہندو نے کہا کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ بڑے پیر صاحب کو بہت مانتے ہیں. بڑے پیر صاحب, بڑے پیر صاحب. بڑے پیر صاحب کتنا مزیدار لفظ ہے. بڑے پیر صاحب, بڑے پیر کی بڑی 11ویں. ہاں جی, اس نے کہا یہ بڑے پیر صاحب کو بہت مانتے ہیں تو بڑے پیر کی ضمانت دے دو. میرا امام کہتا ہے ستم کوری نجدی رافضی کی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث. ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث. تو دل میں تو جل گیا کہ یہ ہندو بھی بڑے پیر کے گن گاتے ہیں. دل میں جل گیا. لیکن عاشق ناشاد تھا, مرتا کیا نہ کرتا, کہاں بڑے پیر کی ضمانت ہے. اب سفر ہوتا رہا اور نیت تو بدنیت تھا. اس کے شوہر کا مرڈر کیا, بیوی کو بھگا کے لے گیا. وہ مڑ مڑ کے پیچھے دیکھ رہی ہے اور یہ کہتا ہے جبر سے یا محبت سے رہنا تو تمہیں اب میرے پاس ہے. اچھی طرح رہ لو گی تو آسائش میں رہو گی, جنت میں رہو گی. وہ پھر پیچھے مڑ کے دیکھتی. اس نے کہا وہ نہیں آئے گا, میں نے اس کا سر کاٹ دیا ہے, وہ نہیں آئے گا. اس ہندو عورت نے کہا میں اپنے شوہر کو نہیں بڑے پیر صاحب کو دیکھ رہی ہوں. اللہ اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم, فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم. قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا, کہا جب بھی میں نے یا غوث اعظم تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے, تیرے ہاتھ لاج ہے یا غوث اعظم. مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے کہ بیڑے کے ہیں نا خدا. غوث اعظم بچایا تھا پہلے تو ڈوبے ہووں کو اور اب ڈوبتوں کو بچا. غوث اعظم کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی, سنے کون تیرے سوا غوث اعظم. کہ میں تو بڑے پیر صاحب کو دیکھ رہی ہوں. اس نے کہا مارا, کہا مار کے کہا او کملی ہو گئی ہیں, صدیاں بیت گئیں, اب تو ہڈیاں بھی نہیں ہوں گی, برادہ بھی اڑ گیا ہوگا. اس نے کہا میاں تیری سوچ ہے, زامن تے اپڑ دینے جے زامن ہون. غور کر رہے ہیں آپ کے کیا لفظ کہے ہیں, زامن تے اپڑ دینے جے زامن ہون. آگے بڑھے تو 2 گھڑ سوار آئے, چہرے پہ نقاب ہے, اور ایک نے نیچے اتر کے تلوار سونت کے کہا کوئی, میں نے پہلے کہا نا یہاں غوث پاک کے رنگ میں رنگ کے بیٹھے. تلوار سونت کر ایک نے کہا ساڑھے نا دیاں ضمانتاں دے کے, ساڑھے نا دیاں ضمانتاں دے کے ساڑھے نا نو لج لانا ہے. سر کاٹ کے رکھ دیا. ہندو عورت قدموں میں گر گئی, کہا شاہ جیلا میں لٹ گئی, میرا سہاگ اجڑ گیا. آپ کے نام پر وہ فریفتہ ہو کر اس بے ایمان پر اعتماد کر بیٹھا. مرشد نے فرمایا کابردی کیوں ہے, اسی آج ہو گئے ہیں. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. فرشتے مدرسے تک چھوڑنے کو آیا کرتے تھے, یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا. گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا,
سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا، عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا، فرشتے قبر میں پوچھیں گے تو ان سے یہ کہہ دوں گا طریقہ قادری ہوں نام لیوا غوث اعظم کا، فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا، غوث اعظم کا، جناب غوث دولہ اور براتی اولیاء ہوں گے، مزہ دکھلائے گا محشر میں صحرا غوث اعظم کا، اور یاد رکھنا ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کدھر ہیں قادری، کدھر ہیں قادری، کر لے نظارہ غوث اعظم کا، جمیل قادری سو جاں سے ہو قربان مرشد پر، بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، دستگیر پیر امام۔ تو ہم جو آگے گھبراتی کیوں ہیں؟ سبحان اللہ، گھبراتی کیوں ہم آگے ہیں؟ کٹے سر کو جوڑا، قم باذن اللہ فرمایا، وہ کہہ کر قم باذن اللہ جلا دیتے ہیں مردوں کو، بہت مشہور ہے احیاء موتا غوث اعظم کا۔ سبحان اللہ، عرض یہ ہے حسن عقیدت